ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ایمان کو سلامت فرمائے. آخرت کی حقیقت پر بات چل رہی ہے کہ اس دنیا میں مومن بھی رہتا ہے اور کافر بھی رہتا ہے. ایمان والا بندہ اپنے دین کے اور اسلام کے تابع زندگی گزار کے جاتا ہے اور ایک کافر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار کے جاتا ہے. اور دنیا میں بظاہر ہمیں ایمان والا تکلیف میں، مصائب میں، مشکلات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے اور کافر اس دنیا کے اندر عیش اور مزے میں نظر آتا ہے. لیکن اصل چیز آخرت ہے. دنیا کا سفر ختم ہونے والا ہے. دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. اور ایک حدیث میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا سفر کرتی بھی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی بھی آ رہی ہے. فرمایا کہ کوئی دنیا کا چاہنے والا ہے، کوئی آخرت کا چاہنے والا ہے. تو ایمان والوں کو آپ نے فرمایا کہ تم اس دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ باقی ہے. تو اس فانی پر باقی کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اس فانی کے لیے اس باقی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایمان والے بندے کا جو یقین ہے وہ آخرت پر ہے اور کافر کا آخرت پر یقین نہیں ہے. کافر تو یہ سوچتا ہے کہ بس آج مرا اور کل کو ختم ہو گیا. لیکن بات کی ایک زندگی آنے والی ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی غلط راستے پر چل پڑے، غلط ٹرین پر سوار ہو جائے تو اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر صحیح سواری پر وہ سوار ہے تو اپنی منزل سے قریب ہوتا جاتا ہے. تو جو منزل سے دور ہونے والا ہے اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اور جو اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہے اس کے اندر اطمینان اور چین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان والا بندہ جب نیکی کرتا ہے اس نیکی سے اسے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، صدقہ خیرات کر کے، حج کر کے، دیگر نیکیاں کر کے کیا ہے کہ منزل سے قریب ہو رہا ہے تو دل کے اندر ایک چین اور اطمینان آتا ہے. فرمایا کہ یہی مثال، یہی حال ایک مومن اور کافر کی زندگی کا ہے کہ مومن چاہے ظاہری طور پر کتنے ہی افلاس، فقر و فاقہ، بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو، کیونکہ ایمان کی برکت سے اس کے سفر آخرت کا رخ بالکل درست ہے. چاہے وہ کیسا بھی ہے، فقر و فاقے میں ہے، بیماری میں ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اس کے سفر کا جو رخ ہے وہ صحیح ہے کہ وہ اپنی آخرت کی طرف صحیح سفر طے کر رہا ہے اور وہ سمت جنت کی طرف سفر کر رہا ہے. اس لیے دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی تکالیف کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے. یہ سوچ کے کر لیتا ہے کہ بھئی تھوڑی سی زندگی ہے، چلو گزر جائے گی. تو اس دنیا کی تکلیف کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ آگے راحت ملے گی، آگے چین اور اطمینان ملے گا، آگے نعمتیں ملیں گی. اگر دنیا میں نہ ملی تو کوئی بات نہیں، تو برداشت کر لیتا ہے. اور اس تصور سے ہی، یہ جو تصور ہے کہ چلو اگر یہاں کچھ نہیں ہے تو وہاں تو ملے گا نا، اس تصور ہی سے اس کے قلب کو راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے.
کہ یہ چند روزہ زندگی تکلیف برداشت کر لینے کے بعد بالآخر انتہائی راحت، سکون، لذت و نعمت کی جو جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، یعنی جنت، وہ مجھے حاصل ہو جائے گی، اور پھر من چاہی زندگی ہے، اپنی حکومت ہے، اپنے ہی مزے ہیں۔ تو ایمان والا بندہ جب اپنی آخرت کو سوچتا ہے، اس کے دل کو اطمینان آ جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ ہے، گزر جائے گی۔ اور اس کی ایک مثال یہ دی بزرگوں نے کہ جیسے کوئی آدمی سفر پہ جاتا ہے، کسی سرائے میں ٹھہرتا ہے، اب اس سرائے میں اگر زیادہ اس کو سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی، اس لیے گزارا کر لیتا ہے کہ بھئی چلو چند دن تو ٹھہرنا ہے، ایک دن، دو دن، پھر واپس تو اپنے گھر ہی جانا ہے نا، تو اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، کم سہولتوں کو برداشت کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر جا کر راحت ملے گی۔ تو اسی طرح ایمان والے بندے کا جو اصلی گھر ہے وہ دنیا نہیں ہے، ایمان والے بندے کا اصلی گھر آخرت ہے۔ تو دنیا کی تکالیف کے سامنے جب اپنے اصلی گھر کو سوچتا ہے اور اس اصلی گھر کی راحت کو سوچتا ہے کہ وہاں اللہ نے کیسا چین رکھا ہے، سکون رکھا ہے، نعمتیں رکھی ہیں، اور ایسی جگہ جہاں کوئی دکھ نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، تو پھر دنیا کی تکلیف اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پھر خوشی خوشی اسے برداشت کر لیتا ہے۔ پھر دنیا کی تکلیف پر جو اللہ کے انعامات کا وعدہ ہے، ان انعامات کو جب سوچتا ہے تو پھر تکلیف کم محسوس ہوتی ہے، انعامات اسے زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ کہ کسی آدمی کو بخار بھی آ جائے تو جس طرح بخار اس کی رگ رگ میں سرائیت کیے ہوئے ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بخار کے آنے سے اللہ اس کے جسم کی رگ رگ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بظاہر تو بخار مصیبت نظر آتی ہے، بیماری نظر آتی ہے، لیکن جسے بخار آیا وہ بخار اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دنیا میں جو آزمائشیں انسان پر، ایمان والے بندے پر آتی ہیں، تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو اگر وہ گنہگار بندہ ہے تو وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ بیماری اس کے لیے کفارہ سیئات بن جاتی ہے، یعنی اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا، مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، نیک ہے، اس کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو ظاہر ہے اس کے پاس تو گناہ نہیں ہے، تو وہ بیماری، وہ پریشانی اس کے رفع درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو ایمان والا بندہ کسی حال میں بھی خسارے میں نہیں ہے۔ پھر آگے کافر کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ جب کہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے جنت سے ہٹ کر، جو کہ تمام اولاد آدم کا اصلی گھر ہے، اس سے ہٹ کر جہنم کے راستے کی طرف سفر طے کر رہا ہے۔ جیسے جیسے زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے، کافر جنت سے دور ہو رہا ہے اور جہنم کے وہ قریب ہو رہا ہے، اور ان قریب وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اب چاہے یہ دنیاوی زندگی کتنی ہی راحت کے ساتھ ہو اور اسباب راحت کے ساتھ ہو، ساز و سامان، عیش و عشرت کا کتنا ہی اس کے پاس ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش، عمدہ سے عمدہ کھانے، عمدہ عمدہ مشروبات، پینے کی چیزیں، اعلیٰ قسم کی سواریاں، نوکر چاکر، دوست احباب، سب کچھ اس کے پاس ہو، یعنی معیار زندگی بہت بلند ہو، مگر چونکہ لمحہ بلمحہ اپنے اصلی منزل سے دور ہو کر وہ دردناک عذابوں والی جگہ کی طرف رواں دواں ہے، ایسی طرف کہ جہاں قید ہونے کے بعد پھر اسے رہائی نہیں ہوگی۔ کہ کافر جہنم میں تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے، لیکن وہاں تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ ایک طرف نعمتیں ہیں، راحت کا سامان ہے، سب کچھ ہے، لیکن سفر جو ہے وہ غلط منزل کی طرف ہے، بجائے جنت کے جہنم کی طرف ہے، اس لیے اس کی بے چینی بڑھتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے، باوجود سامان راحت ہونے کے اسے راحت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے
اس کی روح ہر وقت پریشان اور بے سکونی کے اندر مبتلا رہتی ہے، کیونکہ دلوں کا جو اطمینان ہے، بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان، راحت کا سامان، اسباب راحت، اس کو جمع کر لو تو شاید راحت مل جائے گی، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، بہت اچھا بیڈ ہو، سہولیات ہو، سب چیزیں ہو، خدمت کرنے والے ملازم ہو، بیوی بچے، مال و دولت، تو یہ سارے اسباب ہیں راحت کے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید اسے راحت حاصل ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ اسباب راحت الگ چیز ہے اور راحت الگ چیز ہے۔ راحت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ راحت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، دنیا کے سامان، اسباب راحت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک چین اور اطمینان کی کیفیت ہے۔ اصل یہ دل کا اطمینان ہے جو اللہ کی یاد کے ساتھ ملتا ہے، نیکی اور تقوی کے ساتھ ملتا ہے۔ کہ جھونپڑی کے اندر رہنے والا ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، فقر و فاقے کی حالت میں ہے، لیکن دل میں ایک اطمینان ہے، دل کے اندر ایک چین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر گئے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے حاکم تھے، گورنر تھے، تو کہا کہ مجھے ذرا اپنا رہائش گاہ دکھاؤ، تمہاری رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو کہیں ان کا معیار زندگی تو بلند نہیں ہو رہا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ عوام کا معیار زندگی نیچے جا رہا ہو۔ اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جب کسی کو کسی ذمہ داری پر لگاتے تھے، کوئی ذمہ داری سونپتے تھے، تو اس سے اس کے اثاثوں کی تفصیلات لے لی جاتی تھی، تمہارے اثاثے کیا ہیں، تاکہ اس کو چیک کیا جائے۔ آج یہاں تو یہ ہے نا جی، جو پارلیمنٹ کا ممبر بنے اپنے اثاثے دے دے، کوئی صدر، وزیر اعظم اور وزیر بنے تو اپنے اثاثے دے دے، اور یہ سرکاری افسران جو کرپشن کر رہے ہیں، یہ سرکار کا مال کھا رہے ہیں، ان کے اثاثے کوئی نہیں لیتا، ان کے خاندان کے اثاثے، ان کے بیوی بچوں کے اثاثے کوئی نہیں پوچھتا، کہ لوٹ لوٹ کر جو ہے انہوں نے ملک کو کنگال کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اثاثے لکھوا لیتے تھے، بتاؤ تمہارے اثاثے کیا ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اسے چیک کیا جاتا تھا، اس کے اوپر ایک چیکنگ کا نظام تھا، احتساب کا نظام تھا، لوگوں سے معلوم کیا جاتا تھا کہ بھئی تمہارا حاکم کیسا ہے، تمہاری ذمہ داریوں کو کتنا وہ نبھاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مصر پہنچے اور کہا کہ اپنی رہائش گاہ دکھاؤ، کہا جی بہت اچھا، چلیے۔ تو شہر سے باہر ایک ویرانے میں جھونپڑی تھی، وہاں لے گئے، دیکھا جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بچھانے کی چیز ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، نہ کوئی سامان ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی چولہا، نہ کوئی راشن، کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھا کہ ایک پیالہ ہے، ایک مسلح ہے، اور کچھ سوکھی روٹیاں ہیں، بلکہ سوکھی روٹی ایک پیالے میں بھیگی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہاں رہتے ہو؟ کہ جی یہاں رہتا ہوں، بس رات تھوڑی دیر رات گزارنے کے لیے یہاں پہ آ جاتا ہوں، باقی تو شہر میں جا کر اپنے جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں ان کو میں ادا کرتا ہوں۔ اور کھاتے کیا ہو؟ کہا جی سوکھی روٹیاں جو ہیں یہ بھگو رکھی ہے، بس یہ کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں، کوئی سامان اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایمان والا بندہ، اس کی نظر ساز و سامان پہ نہیں ہوتی، اس کے دل کو جو چین اور اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کو راضی کر کے ملتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ملتا ہے، وہ سامان کے ساتھ نہیں ملتا۔ اسی طرح ملک شام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہاں پر جو اس وقت حاکم تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامہ جن کا لقب ہے، لشکر کے جیش کے امیر تھے، ان کی رہائش گاہ میں گئے، دیکھا تو وہ بھی ایک خیمہ تھا اچھا تھا، اور وہاں بھی یہی کیفیت تھی کہ کوئی سامان نہیں تھا، بس ایک تھیلے میں سوکھی روٹیاں لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں۔
بس جب ضرورت ہوتی ہے پانی میں بھگو کے نرم کر لیتا ہوں، اسے کھا لیتا ہوں۔ لیکن صحابہ کی کیا کیفیت تھی کہ ایمان کے نور سے ان کے دل منور تھے اور آخرت کی فکر ان کے دلوں کے اندر بیدار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان کو کبھی ترجیح نہیں دی، دنیا کے ساز و سامان کو کبھی جمع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آخرت کی فکر کے اندر لگے رہے۔ تو یہ ایمان والے بندے کا اور ایک کافر کا یہ فرق ہے کہ مومن دنیا کے اندر کبھی ساز و سامان کی طرف نظر نہیں رکھتا، بس اس کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی آخرت کے لیے وہ کچھ کر لے۔ اور چونکہ یہ دنیا کافر کی جنت ہے، تو کافر یہاں پر جتنا بھی اسے ملتا ہے اس پر وہ قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا کے عیش کو یہی سمجھتا ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے اور آگے والی زندگی پر اس کا ایمان نہیں، بھروسہ نہیں، تو بس سب کچھ وہ یہی کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ مومن اور کافر کی مثال کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن، تو یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ تو اس کی مثال یہ بیان کی کہ جیسے ایک باغ ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے، اور اس خوبصورت باغ میں ایک پنجرے میں ایک پرندہ ہے۔ اب وہ پرندہ جب باہر کے منظر کو دیکھتا ہے، اتنا خوبصورت یہ باغ ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ بس اس پنجرے سے میں باہر نکلوں اور باہر جا کر ان درختوں پہ بیٹھوں، کبھی اس درخت پہ بیٹھوں، کبھی اس درخت پر بیٹھوں، تو باہر کا کچھ میں مزہ لوں۔ فرمایا کہ یہ تو مومن کی مثال ہے کہ دنیا کے اندر وہ ایک قید میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس قفس کی قید سے وہ آزاد ہو، اس کے سامنے جنت کے انعامات ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہاں سے آزادی ملے تو ان نعمتوں کو دیکھوں، ان نعمتوں کو برتوں، اس آزاد فضا میں جا کر میں سانس لوں، تو وہ دنیا کو قید سمجھتا ہے اور نظر اس کی آخرت پر ہوتی ہے، وہاں کی نعمتوں پر ہوتی ہے۔ اور کافر کی مثال یہ دی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ کافر کی مثال یہ ہے کہ ایک پنجرے میں جیسے پرندہ بند ہو اور پنجرے کے باہر کتے بلے بیٹھے ہوں۔ اب وہ اس پنجرے سے نکلنا نہیں چاہتا، وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں پنجرے سے باہر نکلا تو یہ کتے بلے مجھے چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے، وہ چاہتا ہے کہ اس پنجرے کے اندر ہی بند رہوں۔ تو کافر اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اسے پتا ہے کہ اس دنیا سے جیسے اس قفس سے آزادی ملے گی تو ایسا قید کیا جائے گا، ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ پھر کبھی اس سے رہائی نہیں ملے گی۔ تو اس مثال سے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے کس حال میں ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا کس حال کے اندر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ اپنی آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایک مومن چونکہ آخرت والا ہے، اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے وقتی چیزیں ٹل جائے گی، لیکن اللہ اس کا صلہ آخرت میں دے گا، اس کے صلے کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اور کبھی دنیا کی کسی تکلیف کو، فاقے کو، غربت کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بس جس حال میں اللہ رکھ کے راضی رہے۔ لیکن آخرت کی نعمتوں کو سوچ کر، جیسے حضرت نے بیان فرمایا نا کہ وہ پرندہ جو باغ کے اندر ہے، جب باہر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ چاہت ہے کہ آزادی ملے اور ان درختوں پر چہچہاتا پھروں۔ تو اسی طریقے سے آخرت کی نعمتوں کو جب آدمی سوچتا ہے، جنت کو سوچتا ہے، تو دنیا کی دکھ تکلیف کم نظر آتی ہے، اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ فانی ہے، چند دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے، آگے تو راحت ہی راحت ہے۔ تو اس وقتی راحت کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو اور اس ہمیشہ کی زندگی کے اندر کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، کیونکہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے، اصل عیش دنیا کا عیش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما. اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ جو ایمان کی دولت بن مانگے عطا فرمائی، اے اللہ اس ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کا یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما. یا اللہ ہر ایسے قول فعل عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ ہر ایسے قول فعل عمل سے ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، جنت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ ہر ایسے قول فعل عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے. اپنی نعمتوں کی قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس پر شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ غفلت والی زندگی سے بچا، غفلت والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما. نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما. یا اللہ جو بارش اور سیلاب کے متاثرین ہیں، اے اللہ تو ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما. ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما. اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما. اپنی مدد سے یا اللہ محروم نہ فرما، بے یار و مددگار نہ فرما. یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت آبرو والی زندگی یا اللہ عطا فرما. سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما. نعمتیں، برکتیں عطا فرما. نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا. آپس میں محبت الفت پیدا فرما. نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا. یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔